السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے، اور پھر آپ نے یہ عمل پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورت آپ کو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں مل جائے گی۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اس سورت کا عمل ضرور کر لینا ہے۔ آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو، آپ کا کوئی بھی جائز کام ہو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اپنے جائز مقصد کے لیے، اپنے جائز کام کے لیے اس سورت کا عمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ نے یہ عمل کب اور کس وقت اور کس طریقے سے اور کتنے دن تک کرنا ہے، ساری جانکاری اسی ویڈیو کے اندر دی جائے گی۔ اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ عمل صرف 7 دن تک کرنا ہے۔ صرف 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ درود ابراہیم جو ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 11 مرتبہ قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس سورت کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنی ہے۔ یاد رہے، شروع اور آخر میں آپ کو درود پاک ضرور پڑھنی ہے۔ پھر آپ کا کوئی بھی جائز کام ہو، آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ان 7 دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں ایک حکایت کی طرف۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں کم روزی ہے، اس لیے ہمارے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر کھانا کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر کھانے سے
پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر کھانا ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر کھانے سے کھانا کھاتا دیکھ کر ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر کھانا ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالی سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دے دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پیارے دوستو، راہ خدا میں خرچ کیجیے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 2 شخص ایسے کبھی نہیں دیکھے جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے بے انتہا ظلم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ ان باتوں پہ عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے